السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وقال قائل القرض مقراض المحبة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمدللہ رب العالمین۔ گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، اگلی جمعہ میں یہی دو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں نے پڑھی تھی۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ میں ادھار لین دین کو دین سے تعبیر فرمایا ہے، اور ایک آیت کریمہ میں انفاق فی سبیل اللہ کو قرض سے تعبیر فرمایا ہے۔ دونوں سیغے قرآن کے ہیں، ایک کو دین کہا اور ایک کو قرض کہا۔ آسان انداز میں ادھار لیتی دیتی اور لین دین میں دو قسمیں ہیں، ایک قرض حقیقی ہے اور ایک قرض مجازی ہے۔ دین اور قرض الگ الگ انداز میں قرآن نے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہو گئی، ایک قرض حقیقی اور ایک قرض مجازی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اس میں دین حقیقی کا بیان ہے، اور ومن یقرض اللہ قرضا حسنا، اس میں قرض مجازی کا بیان ہے۔ قرض حقیقی، کسی سے 1000 روپے قرض مانگے، 1 مہینے کے بعد واپس لوٹا دوں گا، مدت پوری ہو جانے کے بعد اس کو لوٹا دینا، یہ قرض حقیقی ہے۔ قرض مجازی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات، زکات، اپنا مال دے دینا، یہ قرض مجازی ہے۔ اگلی جمعہ میں یہاں تک بات پہنچی تھی، قرض دینے کے فائدے۔ قرض مجبوری کے بغیر نہ لے، اور اگر مجبوری پیش آ جائے تو قرض لے، اور کون کون قرض لے سکتا ہے اور کن حالات میں قرضہ لیا جا سکتا ہے،
قرض پر رقم دینے کے فوائد بیان کیے گئے. قرض ادا نہ کرنا اور موت آ جانا اور اس پر سخت وعیدیں اور تنبیہ بھی ذکر کی جا چکی. یہاں تک بات پہنچی تھی کوئی آدمی سخت مجبوری میں ادا کرنے کی نیت سے کسی سے قرض لیتا ہے. قرض دینے والا وہ مالدار ہے. اب جب مدت بھی پوری ہو گئی تو قرض لینے والے کو چاہیے کہ اس کے پاس جا کر کے یا تو مدت بڑھائے، اپنی طرف سے معذرت پیش کریں. اس سے چھپ کر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تعلقات خراب نہ کریں. اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو واقعے ذکر کیے تھے. ایک واقعہ یہ بھی ہے، اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں اگر مالدار ہے اور قرضہ کسی کو دیا ہے تو قرض دار دو حال سے خالی نہیں. یا تو وہ مہلت مانگتا ہے یا تو وہ معاف کرانے کا جذبہ رکھتا ہے یا معاف کرانے کی درخواست پیش کرتا ہے. تو اس صورت میں ایک واقعہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے. ایک آدمی تھے، جب اس کی روح قبض ہوئی لوگوں کو قرض دیتا تھا. جب اس کی روح قبض ہوئی تو اس کی روح سے فرشتوں نے سوال کیا تیری کوئی نیکی ہے تو اس کو یاد کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے. اس مرحوم کی روح نے جواب دیا کہ میری کوئی نیکی نہیں ہے اور کوئی نیکی مجھے یاد نہیں آتی. فرشتوں نے کہا یاد کر تیری کوئی نیکی ہے تو اس کو پیش کر تاکہ تجھے جنت کے اندر داخل ہونا آسان ہو جائے. فرشتوں نے اس کو یاد دلایا کہ تو نے کسی کو قرض دیا تھا اور تو نے اس کو معاف کر دیا. اللہ فرماتے ہیں قرضدار اگر قرض خواہ کے مقابلے میں قرضدار مالدار ہے تو اس کو ادا کر دے، تنگ دست ہے تو معاف کر دے. جب اس کی روح سے سوال کیا فرشتوں نے، اب اس نے کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں. فرشتوں نے اس کی نیکی حاضر کی. اس نے اپنے کارندوں سے کارکنان سے کہہ دیا تھا اگر مالدار قرضدار مہلت مانگے تو مہلت دے دینا، اور اگر تنگ دست قرضدار مہلت مانگے تو اس کو معاف کر دینا. کسی قرضدار کو معاف کر دیا تھا، اس کی معافی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک نیکی کے نتیجے میں اس کی مغفرت فرما دی. وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اگر مالدار ہے تو فراخی آنے تک مہلت دے دو، اور اگر تنگ دست ہے تو معاف کر دو، اس کا قرضہ معاف کر دو، جنت ملے گی. ایک نیکی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا. حضرات صحابہ کرام عہد نبوت میں قرض کا لین دین کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن سلامہ جن کو عبداللہ بن ابی الحضرت کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی الحضرت نام ہے عبداللہ بن سلامہ. ان کو ضرورت پڑ گئی، بخاری میں یہ واقعہ مذکور. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قرضہ لیا. مدت جب ختم ہو گئی حضرت کعب تقاضا کرتے تھے لیکن عبداللہ بن سلامہ نظر نہیں آتے تھے. مسجد نبی میں تو سب ملتے تھے، ان سے ادائیگی نہیں رو رہی تھی عبداللہ بن سلامہ سے، تو کعب بن مالک سے چھپتے تھے. کعب بن مالک بڑا انسان ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ كُلِّفُوا، وہ تین صحابہ جو غزوے سے پیچھے رہ گئے اور ان کی توبہ کا حال قرآن بیان کرتا ہے.
ان میں ایک کعب ابن مالک ہے، ایک مرارہ ابن ربیع عمری ہے، ایک ہلال ابن امیہ مازنی، ان میں کے کعب ابن مالک ہے جن کی توبوں کی قبولیت قرآن نے بیان کی ہے۔ عجیب واقعہ مذکور ہے، بہت لمبا واقعہ ہے، ان میں کی کعب ہے، یعنی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی ہے، کھجور کے باغات تھے۔ عبداللہ بن الحضرت، عبداللہ بن سلامہ یہ قرض دار تھے، وہ چھپتے قرض خواہ عبداللہ کعب بن مالک تھے، وہ قرض دار تھے، یعنی ان کے ذمے کعب کا قرضہ تھا، چھپتے رہتے۔ ایک دن مسجد نبوی میں پکڑا گئے، حضرت کعب بن مالک نے پکڑ لیا کہ نہیں چھوڑوں گا تجھے، میرا قرضہ ادا کر۔ اب وہ چھوٹنا چاہتے تھے، کعب بن مالک تقاضے میں شدت برتتے تھے مسجد میں، ایک طرف تقاضا ہو رہا ہے، ایک طرف جو ہے درخواست پیش کی جاتی ہے چھوڑنے کی۔ یہ آواز بلند ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک آواز پہنچی، آپ خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کعب بن مالک نے اپنے قرضے کے مطالبے کی بات رکھی۔ آقا نے فرمایا کعب دیکھو، آدھا وصول کر لو، آدھا معاف کر دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی سفارش فرما رہے ہیں، جا عبداللہ آدھا ادا کر دے، آدھا میں نے معاف کر دیا۔ آقا نے سفارش فرمائی اور جھگڑا ختم کر دیا۔ عبداللہ ابن سلامہ نے کعب ابن مالک کو قرضہ چکا دیا۔ بات یہاں پہنچی تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنازہ لایا جاتا تھا تو آقا پوچھتے تھے اس پر کوئی قرض ہے؟ اگر اس پر کوئی قرض نہیں ہے آقا نماز پڑھا دیتے تھے۔ ایک جنازہ لایا گیا، اس پر قرضہ تھا، آقا نے فرمایا تمہارے بھائی کی جنازے کی نماز تم پڑھ لو، میں جنازے کی نماز اس کی نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا گیا کتنا قرضہ ہے؟ کہا 2 درہم ہے۔ ابو قتادہ نے فرمایا میں ادا کرنے کی ضمانت لیتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ نماز پڑھا دیجیے۔ تو صحابہ جنازے کی نماز میں قرضوں کی ادائیگی کا اعلان کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب ذمہ داری لے لی اب آپ نے نماز پڑھائی۔ تیسرا ایک جنازہ تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کوئی قرضہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے۔ آقا نے فرمایا اب صحابہ میں سے کسی نے ذمہ داری نہیں لی، تو آقا نے فرمایا کہ اس نے مال چھوڑا ہے ترکہ؟ کہا ہاں اس نے ترکے میں مال چھوڑا ہے۔ کسی بھی انسان کے انتقال کے بعد 4 حق متعلق ہوتے ہیں، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں 4 حق متعلق ہوتے ہیں۔ چھوڑے ہوئے مال کا مطلب سمجھ لینا چاہیے، یہ جسم سے اترے ہوئے کپڑے میت کے جسم سے، یہ ترکہ ہے، یہ ترکہ ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کا کوئی بڑا آدمی اس کو فقیر کو دے دے، نہیں دے سکتا ہے۔ چھوڑا ہوا مال جسم سے اترے ہوئے کپڑے بھی ترکہ ہے، یہ میراث میں تقسیم ہوگا۔ حدیث شریف میں فرمایا ہر میت کے ساتھ 4 حق متعلق ہوتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ، تتعلق بطریقۃ المیت حقوق 4 مرتبہ، 4 حق مرتب ہیں۔ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن خریدا جائے اور دفن کا خرچہ لیا جائے۔ داخلہ طریقے 5000 قبر کا، 2500 کفن کا، یہ 7500 روپے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے نکالا جائے گا، اور یہی اس باڈی کے ساتھ کام آنے والی چیز ہے، باقی انسان کچھ ساتھ نہیں لے جائے گا۔ کفن کے 2 کپڑے، 3 کپڑے
इंसान की कमाई में से उसकी मौत के बाद उसको काम आएंगे, बाकी सब वारसदारों का है, उसके माल में से। हदीस शरीफ में फरमाया गया, जो आदमी किसी मैयत को कफन दे दे, अल्लाह उसको जन्नत का रेशम अता फरमाएंगे। जो आदमी किसी मैयत को गुस्ल दे दे, सवाब की नीयत से अल्लाह की खुशनुदी के खातिर, उसके जिस्म से गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। बहुत बड़ा सवाब है। तो पहला हम उसके छोड़े हुए माल में से कफन दफन का इंतजाम किया जाए। फिर सुम्मतुक़दा दुयून, उस पर जो जो कर्जे हैं हुकूकुल्लाह की कबील से और हुकूकुल इबाद की कबील से। हुकूकुल्लाह में नमाजों के फिदिये, रोजों के फिदिये, हज फर्ज की बदल की वसीयत, सजदाए तिलावत कुरान के बाकी उसके सदक़े, फिर उसके सदक़े यानी उसके फिदिये, ये सब हुकूकुल्लाह में आएगा। और हुकूकुल इबाद में लोगों का लेन देन जो है बाकी रह गया, अब वारसदार बैठेंगे और इसने माल छोड़ा है तो उसका कर्ज उससे अदा किया जाए। चौथी चीज, जब इस्लामी फुतुहात का दौर आया, अल्लाह के नबी के हाथ खाली थे पहले, इसलिए 3 सूरतें हो गई। नहीं है, नमाज हो गई, कर्जा है, सहाबा अदा कर देते हैं, नमाज हो गई, उस पर कर्ज, उसका छोड़े हुए माल में बैलेंस है तो उसके छोड़े हुए माल में से मकरूज के कर्ज अदा करके भी मसला खत्म। चौथी एक सूरत, जब फुतुहात हुई और फय में माल पैगंबर को आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब अल्लाह के नबी के हाथ भारी थे, ऐलान होता कि इस पर कुछ है, का कुछ नहीं है इस पर कर्जा। सहाबा में से कोई तैयार ना हो तब, तो अल्लाह के नबी जब हाथ भारी हो गया तो फरमाते थे कि इसके कर्जे के जिम्मेदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से उसका कर्जा चुकाते थे और जनाजे की नमाज पढ़ते थे। 5वीं सूरत, जब हाथ खाली थे और इंतजाम नहीं था और किसी ने उसकी तरफ से अदायगी की जिम्मेदारी भी नहीं ली और उसने माल भी नहीं छोड़ा, आका नमाज नहीं पढ़ाते थे। क्यों? यहां से बात अधूरी थी। क्यों का जवाब, क्यों मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नहीं पढ़ाते थे? खूब तवज्जो से समझो। बात यह है कि जब पैगंबर नमाज़े जनाजा पढ़ा देंगे तो उसकी मगफिरत हो गई। जब उसकी मगफिरत हो गई और उस पर किसी का कर्जा है तो वो मुतालबे से खाली हो गया, इसलिए कि मगफिरत हो गई। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया, अगर मकरूज मर गया तो कोई शक्ल नहीं हुई अदायगी की और कर्ज छोड़ करके मर गया जिम्मे में, तो कर्जदार कर्ज खा की नेकियां उसको दे देगी। वहां तो रुपए पैसे नहीं चलते हैं। जो कर्ज लेकर के मरा है उसकी जितनी भी नेकियां हैं, जिसका कर्ज छोड़ लेकर के मरा है, इंतकाल हुआ है, ये सारी नेकियां उसके हवाले हो जाएगी। फिर जब नेकियां खत्म हो जाएगी तो जिसका मांगना बाकी था उसके गुनाह का बोझ इस पर डाला जाएगा, और अगर गुनाह का बोझ इतना हो गया कि हलाकत के करीब हो गया तो ये जहन्नम में भी जाएगा। और जब तक उसके मांगने की अदायगी का वक्त नहीं, उसकी सजा पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक जहन्नम में रहेगा। अब पैगंबर की सलाते जनाजा उसकी मगफिरत का बाइस हो गया, उसकी मगफिरत हो गई और जिसका मांगना था वो तो खड़ा ही रह गया, तो उसका हक मारना हुआ। और नबी किसी का हक मारता नहीं है, लिहाजा नबी ने इस शफकत और मोहब्बत की वजह से दूसरे का हक न मारा जाए इसकी मगफिरत की वजह से, इसलिए कि जिंदगी भर उसने अदा नहीं किया और मौत के बाद नेकियां लेकर के मरा और वो गुनाह की हालत में है,
تو کم از کم وہاں کے عذاب سے اس کا قرض نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ نہیں پڑھائی. 3 گناہ کی حالت میں مرنا یہ برے خاتمے کی علامت ہے. ایک ہے تکبر، ایک ہے قرض، اور ایک ہے خیانت. آدمی متکبر مرتا ہے، کبر کی حالت میں موت اور قرض کی حالت میں موت. مال غنیمت میں خیانت یا لوگوں کے مال میں خیانت، 3 موتیں بڑی خطرناک ہیں. کوئی آدمی قرض کے ساتھ مر گیا، اس پر قرض باقی رہ گئے، نہ وارثداروں نے ادا کیا، مال سب نے بانٹ لیا اور مرنے والے کا قرضہ ادا نہیں کیا. لوگ اعلان تو کرتے ہیں کہ لیتی دیتی فلاں سے کر لے، لیکن ذمے میں باقی رہ جاتا ہے اور پھر کوئی دھیان نہیں دیتا. 2-3 دن صدمہ تازہ رہتا ہے، لیکن اس کی حیثیت سے جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر آدمی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتا اور اس کو وہاں بھگتنا پڑتا ہے. کیا ہوگا آخرت میں؟ عذاب. اس کو ایک صندوق میں پیک کر دیا جائے گا. حدیث شریف میں ہے، اس کو ایک پیٹی میں بند کر دیا جائے گا. جو مقروض مرا ہے اس کو ایک پیٹی میں بند کر دیا جائے گا، اور حمیم اور جہیم یعنی جہنم کے انتہائی خطرناک سلگتے ہوئے اور جوش مارتے ہوئے حمیم گرم گرم پانی میں وہ گوتا کھائے گی وہ پیٹی، اور اس میں یہ جس پر قرض ہے وہ، اور جہنم کی آگ کی لپٹوں میں اوپر جائے گا اور نیچے جائے گا، اور اندر سے پوری کی پوری پیٹی جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی. اس خطرناک عذاب کے اندر وہ مبتلا رہے گا جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. ایمان ہے اور ادائیگی نہیں ہوئی، اس کے قرض کی ادائیگی تک اللہ تعالیٰ اس عذاب میں اس کو باقی رکھیں گے. 4 گناہ بہت خطرناک ہے. ایک قرض، ایک تکبر، ایک لوگوں کی عیب اور برائی کا اشتہار اور اس میں لذت لینا، اور تیسرے چوتھے نمبر میں خیانت. جو آدمی کسی سے کوئی برائی سرزد ہوئی، حقیقت میں کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ سرزد ہو گیا، انسان ہے، پھر اس کے عیب سے لذت لے کر اس کو لوگوں میں تشہیر کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے، اس کے منہ میں جہنم میں اللہ ڈالیں گے اور اس کے منہ سے خون اور پیپ انتہائی بدبودار نکلے گا. اور وہ مقروض اور یہ کسی کے عیب اور برائی پر لذت لینے والا اور لوگوں میں اس کی تشہیر اور اس کے چرچے کرنے والا، مال غنیمت میں خیانت کرنے والا یا عام خیانت کرنے والا اور تکبر کی حالت میں مرنے والا، جہنم کے ہر طبقے کے لوگ اس سے پناہ مانگیں گے، اے اللہ اس سے تو ہماری حفاظت کر لے. حالانکہ وہ جہنم میں ہوں گے، لیکن سارے جہنمی اس مقروض سے عاجز آ جائیں گے اور لوگوں کی برائیوں کو لذت کے ساتھ لذت لینے والا حقیقت میں برائی سرزد ہوئی. پھر بھی آدمی کا کام یہ ہے جب وہ کان پر پڑی تو کاندوڑائی کر دے، یعنی اس کی طرف توجہ نہ دے، اور کاندوڑائی نہیں کی بلکہ لذتیں لے کر کے اس کی تشہیر شروع کر دی اور اس کے چرچے شروع کر دیے. منہ میں سے لہو اور پیپ نکلے گا اور اس کی بدبو سے باقی جہنمی سب پناہ مانگیں گے، اے اللہ اس سے تو ہماری حفاظت کر لے. یہ تو ہو گیا قرض حقیقی. اب قرض مجازی. قرض مجازی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دوسری قرآن کی آیت بیان کرتی ہے، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
फिकही मसला भी समझ लो, उधार लेती देती चाहे पैसे की हो, चाहे जमीन जागीर की हो, चाहे दर दागीने की हो, चाहे कपड़े लत्ते की हो, चाहे सामान की हो, आदमी उसको लिख ले। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए ईमान वालों, जब उधार लेती देती करो लिखो। वलियक्तुब कातिबुन बैनकुम बिल अदल, इंसाफ के साथ लिखाई करो, कमी ज्यादती मत करो। लिखाई के लिए मुंशी रखो। पूरी आयत करीमा, पूरे कुरान की लंबी आयत, बगैर लिखाई पढ़ाई के कभी भी उधार लेती देती का मामला मत करो। चाहे एक खजूर की पेशी क्यों न हो, चाहे एक अंगूर का दाना क्यों न हो, चाहे रुपये का 20वां हिस्सा क्यों न हो, चाहे मामूली कपड़ा क्यों न हो, इसको लिखो, दस्तावेज बनाओ, इसको लिख करके रखो। कोई मोमिन ऐसी नहीं हो जिस पर 3 दिन इस तरह गुजर जाए कि उसकी वसीयत उसके तकिए के नीचे लिखी हुई न हो। लिख करके रखा जाता है। कुरान ने आदेश दिया है। कर्ज मजाजी किसे कहते हैं? जब इंफाक फी सबीलिल्लाह का मुतालबा हो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ज़कात के जरिए से, लिल्लाह के जरिए से, सदका नाफिला के जरिए से, अतियात के जरिए से, मन्नतों के जरिए से, कुर्बानी के जरिए से, इंफाक फी सबीलिल्लाह। जब अल्लाह के रास्ते में खर्च की बात आए, अल्लाह फरमाता है, वमन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है वो जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह को कर्ज देता है, फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह उसको बढ़ा चढ़ा करके देता है। अल्लाह रोजी फैलाता भी है, अल्लाह रोजी कम भी कर देता है, और लौट कर भी अल्लाह के पास जाना है। इस सिलसिले में कुरान करीम की बेशुमार आयत है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, एक का 700 और बगैर हिसाब के अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में बरकत पैदा होती है, माल हलाकत से महफूज हो जाता है। इस माल का इंसानी शैतानी शरारत और आसमानी सुल्तानी आफतों से महफूज हो जाता है। इस माल की मोहब्बत से दिल खाली रहता है, और इस माल से तकब्बुर के जज्बात से इंसान की हिफाजत होती है। तकब्बुर के मिन जुमला असबाब में से एक माल भी है, एक इल्म भी है, एक ओहदा और वजाहत भी है, एक खूबसूरती भी है, और एक ताकत और तवानाई भी है। पहला सबब इल्म है, दूसरा सबब ताकत और तवानाई है, तीसरा सबब हुस्न खूबसूरती है, चौथा सबब ओहदा और वजारत है, पांचवा सबब इमारत सल्तनत है, हुकूमत है, जिसकी वजह से इंसान तकब्बुर पर आमादा होता है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से इंसान में तवाज़ु पैदा होता है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा पैदा होता है, हुस्न सुलूक का इंसान के दिल में दाइया पैदा होता है। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंफाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह को कर्ज देने के सिलसिले में सहाबा के दरमियान के अंदर ऐलान फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अबी अल हजरत, वो भी अब्दुल्ला है, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे 2 बाग हैं। एक बाग खजूर का वो है जिसमें किस्म के खजूर के दरख्त है, और 600 खजूर के दरख्त, बहुत बड़ा बाग। इस बाग की खूबसूरती, इसकी रानाई और उसके फलों का मिठास और उनके खजूर के जायके काबिल फखर थे। अल्लाह के नबी, ये ले लीजिए। और एक दूसरा बाग है जो इससे कमतर है, लेकिन पहले वाला बाग, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, जब अल्लाह कर्ज मांगता है, यानी इंफाक फी सबीलिल्लाह का जब अल्लाह खुद दावत दे रहा है तो ले लो। आका ने अब्दुल्ला इब्न अबी हजरत का वो बाग कबूल कर लिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अजीब वाकया है। उस बाग में मस्जिद नबवी ने ऐलान दिया कि मैंने अल्लाह के लिए दे दिया। अब ले गए अल्लाह के पैगंबर को, सहाबा को। अब वहां जाए तो बीवी
اس کے خوشائش نظاروں سے ایک دم لذت حاصل کرتی تھی. اس گھنے باغ میں انتہائی گھنے سایوں میں سکون کے سانس لے رہے تھے اور کھجور پکے ہوئے تھے اور مختلف رس والے کھجور درخت کے پکے ہوئے. ہمارے یہاں تو سال کے بعد آتے ہیں, 1.5 سال کے بعد آتے ہیں, 2 سال کے بعد آتے ہیں, جیوڑے پڑ جاتے ہیں. وہ تازہ خورما کھجور جن سے ان کے بچے لطف اڑا رہے تھے. حضرت عبداللہ بن ابی الحضرت نے اشعار میں اپنی بیوی کو اللہ کے لیے سودا کرنے کا اشعار کے اندر جو ہے اپنا رائے ظاہر کر دی. اس کا ترجمہ یہ ہے تو کتنی نیک اور صالح اور پرہیزگار اور دیندار عورت ہے کہ اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں مدد کرتی ہے, اگرچہ اس کی خوشائشی اور اس کی رعنائی اور اس کی گھٹا ٹوپ ہواؤں سے تو لطف اندوز بھی ہو رہی ہے اور تیرے بچے اس کی سرسبز و شادابی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, لیکن اللہ کے نام پر دینے میں تیرے دل کا دائیا بہت بڑا ہے اور تیرے دل کے اندر جگہ بہت ہے. اشعار میں بیوی کو منا رہے ہیں, سودا کر کے آئے ہیں اور اپنی بیوی کو اشعار میں منا رہے ہیں. ابو میں اشعار کا رواج بہت تھا. بیوی بھی عبداللہ بن ابی الحضرت کی تھی, انہوں نے بھی اشعار میں جواب دیا تو کیسا میرا اچھا شوہر ہے, اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے اور تیری اللہ سے کیے ہوئے عہدوں کو نبھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے. حضرت عبداللہ بن ابی الحضرت نے دیکھا کہ بیوی بھی تیار ہے, کہا چلو ابھی نکل جاؤ, الٹے پیر اس باغ سے نکل جاؤ. قسم خدا تعالیٰ کی بچوں کے منہ میں کھجوریں تھی, انگلی ڈال کر کے نکال دی اور کہا کہ یہ اللہ کو میں دے چکا ہوں, اب اس سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ان کو صحابہ کہتے ہیں اولئک اصحاب محمد كانوا افضل هذه الامه اقلها تکلفا ابرها قلوبا اعمقها علما اختارهم لصحبة نبيه ولاقامة دینه. صحابہ کے بچے بھی کیسے تھے, وہ باپ کیسا ہوگا کہ منہ میں سے کھجور اب وہ انگلی سے نکال کر کے ڈال رہا ہے کہ یہ اللہ کا ہو گیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا, تبوک کے موقع پر ضرورت پڑی تھی, مال مانگا تھا, وہ تنگیوں کا غزوہ تھا, بہت مشقت والا سفر تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ میدان میں اترے ہیں. کتاب المغازی جلد ثانی بخاری میں پڑھنے جیسی کتاب ہے. 27 مرتبہ سن ہجری 2 سے لے کر سن ہجری 11 تک یا سن ہجری 10 کے ختم تک آقا خواب پہن کر, زیرہ پہن کر, تلوار ذوالفقار لے کر 27 مرتبہ معرکے میں اترے ہیں. اسلام کا اول بدر کبرا سے پہلے 3 معرکے ہو چکے تھے, ابوا, بوات, ودان, عشیرہ, اور اب اسلام کا معرکۃ العرب وہ بدر کبرا کے نام سے سن ہجری 2 میں, 3 میں احد, 4 میں رضی اور 4 میں پھر غزوہ خندق. اور خندق پر تو عجیب حال ہو گیا تھا اللہ کے پیغمبر کا, بہت عجیب حال. پھر رائے زکوان اور پھر عزل و قارہ کی غداری. ادھر بدر احد میں 70 صحابہ پیش ہوئے, عزل و قارہ میں بیر معونہ میں 70 صحابہ, وہ بھی انصار مدینہ, یہ بھی انصار مدینہ. خیر, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مرتبہ لشکر کشی میں کھوٹ پہننے کی نوبت آئی تھی, لوہے کی ٹوپی, زیرہ پہننے کی نوبت آئی تھی, للائی کا بختر, لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی غزوہ نہیں کیا ہے, دفاعی. 2 مرحلوں پر اقدام کرنا پڑا تھا, باقی دفاعی کبھی بھی اقدام نہیں کیا. اور ان میں 9 بڑے بڑے ہو گئے, جن میں بدر, احد, احزاب, قریظہ, بنو المصطلق, خیبر, حنین, طائف, فتح مکہ. یہ 9 بڑے ہو گئے 27 میں سے. لیکن شہداء کی تعداد اور مخالفین
صحابہ کے ہاتھ سے موت کی گھاٹ اتار لیے گئے 1083 سے زیادہ بھی، اور ابھی انبیاء کے مقدس سرزمین میں 15,000 کا نصاب پار کر گئے، اور جنگ ٹھیک آج 62ویں دن پہنچ چکی، کل 63واں دن ہے اس جنگ کا۔ جو اپنے حق کا مطالبہ ہے، جو صہیونی غاصبانہ قبضے سے چھڑا کر کے اللہ کی زمین کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، قبل اول کی آزادی ہے، پیغمبر کی معراج کی سیڑھی کے حصول کا یہ حق ہے، نہ کہ کوئی جذبات کے پورے کرنے کی جگہ ہے۔ تبوک کے موقع پر ضرورت پڑی، سیدنا ابوبکر صدیق سب لائے، حتیٰ کہ گھر میں جھاڑو لگا لی، سب پیش کر دیا۔ فاروق اعظم نے آدھا پیش کیا، عثمان ابن عفان کے ہاتھ بھاری تھے، سب لے آئے خصوں میں ڈال کر، اور عثمان ابن عفان بہت وسیع آستین کا کرتا پہنتے تھے، آستین کے اندر بھی بھر بھر کر کے لائے اور سب پیش کر دیا۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی نے تشکیل بھی عجیب کی، حضرت عثمان ابن عفان نے 100 اونٹ ماں ساد و سامان کا، عثمان اور 100 اور 100 یہاں تک کہ 1000 تک پیغمبر ترغیب دیتا رہا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی نے صدقے کا سوال کیا، ایک انگور تھی گھر میں، ایک انگور، امی عائشہ صدیقہ نے وہ دی۔ ایک بھکارن آئی، 2 بچیاں لیے ہوئے، انتہائی خستہ حال، اور دونوں کی کفالت کی وجہ سے اس عورت کی دونوں چھاتیاں دودھ سے سوکھ گئی تھی، پیٹ کمر سے لگ گیا تھا ماں کا، ایک ہاتھ میں ایک بچی ہے، ایک ہاتھ میں دوسری بچی ہے۔ امی کے گھر میں ایک کھجور تھی، باقی کچھ نہیں تھا۔ امی عائشہ صدیقہ نے وہ ایک ہی کھجور اس بھکارن کو دے دی۔ اس نے اپنے دانت سے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں رکھا، ایک اس کے منہ میں رکھا، خود کچھ نہ کھایا اور گٹھلی منہ میں رکھ لی۔ امی عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوت میں داخلے پر دونوں کا حال بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من ابتلی بشیء من هذه البنات فصبر كن له سترا وحجابا من النار۔ اللہ اکبر، من ابتلی بشیء من هذه البنات، بیٹیوں کی لائن سے جو باپ آزمایا گیا، جو ماں آزمائی گئی، من ابتلی بشیء، تنوین تنکیر کے لیے، شے تنکیر کے لیے کچھ بھی آزمایا گیا، تو صبر، ضبط کر لے، کنٹرول کر لے۔ کن لہو سترا وحجابا من النار، 2 بشارتیں ہیں، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی، وحجابا من النار، اور جہنم کی آگ سے آگ بن جائے گی۔ بیٹی کی پرورش اور کفالت کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہذا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا پر بات باقی تھی، اور اس سوال مقدر کا جواب باقی تھا، قرض کی لین دین کا آج دوسرا پارٹ میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیا۔ آج کا خلاصہ یہ ہے، بلا ضرورت شدیدہ قرض لینا نہیں چاہیے۔ صحابہ جہاد کی ضرورت کے لیے قرض لیتے تھے، ہتھیار کی ضرورت پڑی، سواری کی ضرورت پڑی، کفن کی ضرورت کے لیے لیتے تھے، سطر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو لیتے تھے، گھر میں پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں ہے، کفاف روزی نہیں ہے تو نبی نے اہل بیت کے لیے لیا تھا۔ گھر میں کھانا نہیں تھا، مہمان آ گئے، نبی نے مہمانوں کے لیے قرضہ لیا تھا۔ یہ جائز، خالی مال بڑھانے کے لیے، خوش عیشی کے لیے لینا منع ہے۔ اور فرمایا جو مقروض ہے، جس پر قرض چڑھ چکا ہے، وہ سالن نہ بنائے، بلکہ زیتون کا تیل روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر استعمال کر کے کناٹ کر لے اور اللہ سے مانگے، اللہ اس کا ضرور قرض اتار دیں گے۔
اور ایک وظیفہ جو ہم پہلے سے بیان کرتے رہے ہیں نماز ظہر کے بعد، اور آج جمعہ ہوں، سلام کے امام پھیر لینے پر دعا سے فراغت پر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور 100 مرتبہ پڑھ لے اللہم صلی علی محمد، پڑھو اللہم صلی علی محمد، چھوٹے میں چھوٹا درود ہے۔ اس کے 3 فائدے ہیں۔ اس کے سر کے بالوں کی گنتی کے برابر بھی قرض ہوگا، اللہ اتار دیں گے۔ ایک، بھوشیہ میں کبھی بھی قرضہ نہیں ہوگا۔ 2، تیسرے نمبر میں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بغیر حساب کتاب کے جنت پہ داخل کر دیں گے۔ کتنا آسان ہے، 3 منٹ بھی نہیں لگتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یوں امام نے سلام پھیرا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ غلط چیز ہے۔ سنن قبلیہ بعدیہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ نماز میں جان پڑ جائے۔ سنتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، چاہے وہ نفل ہو یا سنت غیر مؤکدہ ہو، ضروری ہے، اس کو عمل میں لے آئے۔ چلو مان لو زندگی بھر اگر قرض نہیں اترا، ایک چیز قرض باقی ہی رہ گیا، تو تیسری چیز تو ہاتھ سے گئی ہی نہیں۔ میدان محشر میں بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور کتنا مختصر وظیفہ ہے اور کتنا کم وقت لگتا ہے۔ لہذا دونوں آیتوں پر میں نے تفصیلی بحث کر دی۔ اب عربی کا قول رہ گیا، القرض مقراض المحبہ، قرض محبت کو بہتر دیتی ہے، کینچی ہے، یعنی محبت کو کاٹنے والی چیز قرضہ ہے۔ تو دوسری طرف کہا کہ قرض سے تو محبت پیدا ہوتی ہے، قرض دینے سے اسلام مسلمان کا حق ادا ہوتا ہے، قرض دینے سے اپنے مسلمان بھائی کی مدد ہے، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کی 10 سال کے نفل اعتکاف کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسلمان پر احسان اس سے کیا جا سکتا ہے۔ دونوں میں تعارض کا دفعیہ یہ ہے، بلا ضرورت قرض ٹال مٹول پر تعلقات خراب ہوتے ہیں اور یہ محبت کو کاٹ ڈالتی ہے۔ پھر ٹال مٹول کرنا پڑتا ہے، پھر عذر معذرت کرنا پڑتا ہے، پھر ایک دوسرے کی برائیاں ہوتی ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر مقدمات ہوتے ہیں۔ اس لیے منع، لیکن خلوص نیت کے ساتھ، اسلامی ہمدردی کے جذبات کے ساتھ، دینی ہمدردی کے جذبات کے ساتھ دے، اور نہ دے سکا تو مہلت دے دے، اور وسعت بڑھتے۔ یہ دنیا ہے، لیکن آخرت میں تو اللہ اس کی کوئی نیکی نہیں تھی اور اس کو یاد بھی نہیں تھا، اور وہ جہنم میں جا رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا یاد کر تیری کوئی نیکی ہے۔ پھر اس کو یاد آ گیا، ایک تنگ دست کو میں نے معاف کر دیا تھا، اس کا قرضہ مغفرت ہو گئی۔ اسی طرح کا ایک عجیب واقعہ ہے، سارے جہنم سے نکل کر جنت میں چلے گئے، اب جہنم کا ڈھکن بند ہونے کا ہے، پھر کوئی کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے ہو گیا ختم ڈھکن، ہاں ابھی ایک باقی ہے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی نہیں، سب ٹٹول لیا، جاؤ ابھی ہے، کونے کھانچے میں کوئی ہے ہی نہیں، واپس جائیں گے، کوئی نہیں۔ پھر داروغہ سے کہیں گے چیک کرو، کہ کوئی نہیں، کہ چیک کرو 3 مرتبہ۔ چوتھی مرتبہ جب جائیں گے، ایک کونے سے کہے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، میرے اس بندے نے 1 مرتبہ مجھے کہا تھا یا حنان یا منان، اس کی 1 نیکی اور 1 کلمہ میرے پاس باقی ہے، جاؤ تم ڈھکن بند کرنے والے تھے، اس کی نیکی میرے پاس تھی، وہ ایسا حساب کر لینے والا کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وہ کبھی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بہت سمجھداری کے ساتھ سمجھ بوجھ کر معاملات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج 2024 شروع ہونے والا ہے، فارم بھرانے کے لیے جو حضرات ارادہ رکھتے ہیں، مغرب سے عشاء تک امداد مریض کمیٹی کے دفتر میں اور ایکتا فاؤنڈیشن نیو بس اسٹیشن کے پاس، دونوں جگہ میں سے کہیں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے چٹنی، اور دوسرا یہ ہے، یہ چٹنی کارڈ، اس میں سدھارے ودھارے کا 8 دسمبر کا وقت
آخری دن تھا. اب اس میں جو کوئی رہ گئے ہو تو اس سلسلے کے اندر بھی اس کی اصلاح کرا لے. تیسرا ضروری اعلان یہ ہے، سیتامڑھی بہار بہت غریب علاقہ ہے. اکابرین کا علاقہ بہار کے اندر وہاں زبردست اسلام کا مداوا رہا ہے. وہاں ایک بہت ہی ضرورت کی جگہ پر مسجد تعمیر ہو رہی، 53 لاکھ کا خرچ ہے. حضرت مولانا بڑی عمر کے ہیں، صاحب نسبت خدا رسیدہ بزرگ ہے. ہماری بستی میں جمعے میں تشریف لائے ہیں مسجد کے لیے. ساتھیوں سے گزارش ہے، عبداللہ بن ابی حضرت کی طرح تو میں نہیں کہتا، لیکن عام دنوں میں جو ہم دیتے تھے اس جمعہ سے زیادہ اس جمعہ میں اس مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے للہ اور نفلی صدقات کے ذریعے سے ضرور مدد فرماتے جائیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آئندہ جمعرات صبح 8:30 بجے سیلوگر مدرسے میں مسابقۃ القرآن الکریم کا پروگرام رکھا گیا ہے. جو حضرات پہنچ سکتے ہیں مسابقے میں، قرآن کریم قرآن کمپٹیشن میں پہنچنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا